بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو اپنے اسلامی بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے وہ جہنم سے 3500 سال کی راہ دور کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اپنے کسی اسلامی بھائی کو اتنا کھانا کھلائے کہ اس کا پیٹ بھر دے اور پانی پلائے یہاں تک کہ اس کی پیاس جاتی رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے 7 خندقیں دور کر دے گا، جن میں سے ہر 2 خندقوں کے درمیان کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اپنے بھائیوں کو کھانے پلانے سے کوئی کمی نہیں آتی، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے، محبت بھی بڑھتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے لوگوں کی دعوت کیا کرتے۔ کسی نے عرض کیا، یا شیخ، لا خیر فی الاسراف، یعنی فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، لا اسراف فی الخیر، یعنی خیر اور اچھائی میں کوئی فضول خرچی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کی خوش قسمتی کے کیا کہنے جو وقتاً فوقتاً میلاد شریف، 11ویں شریف کے موقع پر اور بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہر سال میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب میلاد شریف کے مبارک مہینے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فاتحہ کرتے، کھانا کھلاتے۔ ایک سال والد صاحب کے پاس تھوڑے سے بھنے ہوئے چنوں کے علاوہ اور کوئی کھانا موجود نہیں تھا، اسی پر فاتحہ دلا دی۔ رات سوئے تو قسمت جاگ اٹھی، کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہے، اور وہی چنے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے برا، آدمی جب اپنے بھائی کی اللہ عز و جل کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، جو پورے 1 سال تک اللہ عز و جل کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائیں، جنت الخلد اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کے گھر مہمان تو کیا آتا ہے، گویا اللہ عز و جل کی رحمت کی چھماچھم برسات شروع ہو جاتی ہے۔ اس قدر اجر و ثواب، اللہ اللہ، مگر یاد رہے اس میں بھی اور ہر عمل میں اخلاص شرط ہے۔ اگر کوئی دنیاوی مفاد یا شہرت کے پیش نظر کسی کی مہمان نوازی کرے تو پھر ثواب کی امید نہیں، اور ہرگز ہرگز اس قسم کی بات زبان تو زبان دل میں بھی نہ لائیں کہ ہمارا مہمان تو بڑا بے مروت نکلا، کچھ دینا تو درکنار، زبانی شکریہ تک ادا نہ کیا۔ اس طرح ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ مہمان کے آگے جتنا بھی کھانا رکھا جاتا ہے وہ سارا حساب سے مستثنیٰ ہوتا ہے، بلکہ مہمان کے آگے بہت سارا کھانا رکھ دیا جائے، پھر اس میں سے جتنا بھی بچا رہے اسے کھاتے رہیں، تو قیامت کے روز اس کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بعض بزرگوں کی عادت ہوتی تھی، گھر میں جو کچھ کھانا حاضر ہوتا سب کا سب مہمانوں اور دوستوں کے آگے رکھ دیتے، اور پھر بچا ہوا بعد میں تناول فرماتے رہتے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کی عادت تھی کہ جب بھائیوں کے سامنے دسترخوان بچھاتے تو بہت سا کھانا لگاتے اور فرماتے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کھانا دوستوں کے آگے سے بچا رہے اس کا حساب نہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کھانا دوستوں کے سامنے سے بچا ہوا اٹھاؤں، کھایا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے اور آپ بھی امیر ہو جائیں تو آپ بھی لوگوں کو کھانا کھلائیں اور خوب ثواب کمائیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔